ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب آپ نے کہا نواز شریف صاحب باہر ہیں, کوئی سیاست ہے, اٹس ناٹ ایکچولی فیملی. جی آپ دیکھیے سیاست کیا ہو رہی ہے. کیا سیاست ہے؟ سیاست یہ ہے کہ زرداری صاحب پہلا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل تیار ہو گیا 18ویں ترمیم, 18ویں ترمیم, جو کہ میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کہتے تھے یہ کبھی نہیں کریں گے. اوکے. اور ڈیمانڈ یہی تھی, 2 سال سے یہی ڈیمانڈ آ رہی ہے 17ویں ترمیم کو ختم کیا جائے. اب زرداری صاحب نے وہ ڈرافٹ بنوا لیا ہے, رضا ربانی صاحب کی کمیٹی نے کام کر لیا, اتفاق ہو گیا, اور کل شہباز شریف صاحب غالباً زرداری صاحب کو ملنے بھی جا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ فائنل اب ٹچز دیے جا رہے ہیں. اور جو اعلان کیا ہے اور یا سورسز جو ہمیں کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بل پہلے ٹیبل کریں گے پارلیمنٹ میں, اور پھر جا کے جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ میں خطاب بھی کریں گے, اور ان کی امید ہے کہ اس مہینے کے اخیر تک پارلیمنٹ جو ہے چھوٹی موٹی ڈیبیٹ کر کے ڈسکشن 8-10 دن کی کر کے, کیونکہ کمیٹی میں تو فیصلے ہو گئے, تو یہ پھر اینڈ آف دس منتھ ہو جائے گا. اس میں کیا ہونے جا رہا ہے 17 امینڈمنٹ میں پریزیڈنٹ کے سارے پاورز جو ہیں, گورنمنٹ کو چھٹی کرانے کے, پرائم منسٹر کی چھٹی کرانے کے, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنے کے, سروس چیفس کی, یہ گورنرز لگانے کے, یہ جو ڈسکریشنری پاورز ہیں یہ سارے ختم ہو رہے ہیں, سارے پرائم منسٹر کو جا رہے ہیں. یہ ایک پرانی ڈیمانڈ تھی اور یہ واپس جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا مان گئے اس بات کو کہ اپنے سارے پاورز دے دیے جائیں پرائم منسٹر کو. یہ دوسری میجر ڈیمانڈ تھی نواز شریف صاحب کی کہ جی وہ 3rd ٹرم پرائم منسٹرشپ کا جو کلاز ہے 6th شیڈیول میں, اس کو ختم کیا جائے, تاکہ کل اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ الیکشن جیتیں تو نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں. تو وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جوڈیشری کے اوپر اتفاق ہو گیا, آپ نے دیکھا ہی, اس کی ڈسکشن ہم نے پہلے ہی کر لی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ کہ جو پروونسز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کنکرنٹ لسٹ جو ہے اس کو ابالش کرنا ہے, اور کچھ ڈسکشن ابھی یہ بھی چل رہی ہے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے, بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, راتوں رات ابالش کر دیں گے کیا ہو جائے گا, یہ باتیں پارلیمنٹ میں آئیں گی. مگر بل میں آ گئی. ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آج کل میں ہونے والی ہے, وہ نون اور ANP کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام کیا ہوگا. افغانیہ, عباسین, پختونخوا, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں, اور امید یہ ہے, اور نون نے یہ یقین دلائی کی ہے کہ جی وہ ختم ہو جائے گا مسئلہ, ہم طے کر لیں گے. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کہتی تھی زرداری تو وعدے پورے نہیں کرتا, زرداری وعدے پورے کرنے جا رہا ہے. اب میاں صاحب اس کے دوران اس وقت یہ جو رن اپ ٹو دیٹ کوئی بیان نہیں دینا چاہتے, نہ زرداری کے حق میں نہ زرداری کے خلاف, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے. دوسری طرف اگلی بات یہ ہے, وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کی کریڈٹ جو ہے وہ زرداری لے جائے. تو کریڈٹ تو چلا جائے گا نا, ہاں جائے گا بالکل چلا جائے گا. مگر آپ دیکھیے گا جب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی, اب پہلے سے ہی ایک چھوٹا سا تیر نون نے مار دیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف. وہ کیا کہ جی آپ ابھی مت ایڈریس کریں پارلیمنٹ کو, جب ترمیم ختم ہو جائے گی تو پھر کیجیے گا. ترمیم ہونے سے پہلے جب آپ اناؤنس کریں گے کہ ہم یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پارلیمنٹ میں لے کے آئے, اس وقت آپ جوائنٹ سیشن کو مت ایڈریس کریں. تو مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کو جو کریڈٹ ملنی ہے اس کی کہ جی فائنلی آپ نے یہ دیا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے اب, مگر ابھی اوپنلی نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اوپنلی آ گئے تو پھر بدمزگی ہو جائے گی. تو نواز شریف صاحب دور بیٹھے ہوئے تاکہ نہ کوئی سوال ہو نہ کوئی جواب ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا آپ شہباز شریف صاحب نے منہ کھولا اور کیا بات کر دی, اور فوج کو ناراض کر لیا اور ANP کو ناراض کر لیا. بٹ سینگ از بلیونگ. کیا اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے؟ نواز شریف صاحب جیسے آپ کہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی ٹائم اینڈ اگین کہتے رہے کہ ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعتاً یہ ہوگا. نہیں, وہ تو اب دیکھیے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا نا اگلے 4-5 دن میں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ 23 مارچ سے پہلے. شریف صاحب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم نے جانا ہے. اس امینڈمنٹ کی جو آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو تو آن بورڈ لیا گیا ہے. نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے, سب کو پتہ ہے. آرمڈ فورسز کی طرف سے کوئی ریئیکشن آئے گا اس کے اوپر؟ دیکھیے آرمڈ فورسز کیا چاہتی ہیں کیا نہیں چاہتی یہ تو وہ خود بھی بہتر جانتے ہیں. میں اگر آرمڈ فورسز میں ہوتا تو میں ہمیشہ یہ چاہتا کہ پریزیڈنسی کے اندر پاورز رہنے چاہیے, کچھ پریزیڈنسی کے اندر, کیونکہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے فوج کا. فوج کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر بہت پاورفل ہو جاتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. 99 والی سچویشن ہوتی ہے. نہیں دیکھیے 77 والی سچویشن بھی ہو جاتی ہے, 99 والی بھی ہو جاتی ہے نا. بھٹو صاحب آل پاورفل تھے, نواز شریف صاحب آل پاورفل تھے. آپ نے دیکھا کیا انہوں نے کیا, ایک نے الیکشن ریگ کر لی اور مسئلہ کر دیا, دوسرے نے آپ نے دیکھا ہی کیا کیا. تو فوج یہی بیلنس آف پاور چاہتی ہے, ان کو ٹروئکا سوٹ کرتا تھا. اوکے, اب اگر پاور چلی جاتی ہے جو, اور پریزیڈنٹ کو وہ استعمال کرتے تھے گورنمنٹ کے خلاف. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے ہیں جو گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہیں,
فوج نے آنکھ ماری تو پھر ڈسمس ہوئی. ابھی زرداری صاحب لاہور میں گورنرز ہاؤس میں تھے 96 میں جب فاروق لغاری نے گورنمنٹ بے نظیر کی ڈسمس کی. اور کون ان کو اریسٹ کرنے گیا تھا زرداری صاحب؟ پولیس تو نہیں گئی تھی. آپ کو پتا ہے گورنر ہاؤس سے کون اریسٹ کیا تھا؟ فوج نے اریسٹ کیا. فوج کا دستہ گیا. تو پریزیڈنٹ اور فوج کا ایک اسپیشل رشتہ ہوتا ہے. اب یہ جب پاور ساری ادھر چلی جائے گی تو پھر کیا رشتہ رہے گا؟ دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے فوج چاہتی ہے کہ زرداری صاحب پارٹی کے ہیڈ ہی رہیں اور پریزیڈنسی سے نکلے, مگر یہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائے اور پھر سارا پاور ان کو مل جائے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ پریزیڈنسی میں زرداری صاحب رہیں, کچھ پاورز رہیں, زرداری صاحب نہ رہیں. اور نواز شریف صاحب کو بھی فوج نہیں چاہتی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنے پاورز آپ نے ادھر دے دیے اور اوپر سے میاں صاحب آ گئے, اور میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ ذرا آ کے ذرا, اور جو پولیٹیکل مائٹ بن چکے ہیں نواز شریف عوامی پاور کے ساتھ جو بھی آئے گا وہ تھوڑا بہت تو کرے گا نا. تو میاں صاحب نے تو کیا ہے نا, تو ریکارڈ تو ہے کہ جوڈیشری کو بھی آنکھیں دکھائیں, فوج کو بھی انہوں نے 2 چیفز کو ڈسمس کیا. تو ریکارڈ تو کوئی اچھا نہیں ہے as far as the army is concerned. As far as civilians are concerned, civil military civilians بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی اب فائنلی ہم فوج کے اوپر بیٹھیں گے, یہ کریں گے. فوج کے اوپر بیٹھ کر تو اب اس وقت فوج چپ ہے. وہ کہ یہ پاورز جا رہے ہیں, وہ کچھ کہہ نہیں سکتی بیکاز یہ ایک پاپولر ڈیمانڈ بن چکا ہے. یہ عوام کا ڈیمانڈ ہے, پارلیمنٹ کا ڈیمانڈ ہے, سب کا ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹریل ہمارا سسٹم ہے, اسی کو چلانے کی کوشش. صاحب نواز شریف صاحب یہاں نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب ملک میں ہی ہیں. زرداری صاحب نے اپنا دورہ پلان کیا ہے پنجاب کا, 24 کو غالباً وہ پنجاب آ رہے ہیں. وہ 24 کو آ رہے ہیں پنجاب سے. 24 کو میرا خیال ہے اگر ایسی بات ہے تو وہ ایک ہی کام کرنے آ رہے ہیں, کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ نون کسی نہ کسی طریقے سے ان سے کریڈٹ نہیں دے گی. ان سے یہ کہے گی یہ تو ہم نے کروایا. کیسے لے سکتی ہے سیٹھی صاحب؟ کریڈٹ تو ملنی چاہیے نا پیپلز پارٹی کو, ان کی بڑی محنت ہے. زرداری نے جو پاور دے رہا ہے اور اوپر سے رضا ربانی صاحب نے جو محنت کی ہے, 1 سال ہو گیا, وہ ایک کلاس بائی کلاس لوگوں کو 64 میٹنگز ہوئی ہیں, 64 میٹنگز ہوئی ہیں, تو محنت کی ہے نا. تو وہ اب وعدہ نبھانے پہ آ گئے ہیں, اور یہ بہت زبردست وعدہ نبھایا جائے گا اگر یہ ہو جائے تو. اگر ہو جائے, اور میرا خیال ہے ہونے جا رہا ہے. اور بات ہے کوئی گند پڑ گیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. گند پڑ سکتا ہے یار, یہ پاکستان ہے, یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو جائے. اچھا, ایک مشرف صاحب کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جی وہ زرداری صاحب کیوں پنجاب آ رہے ہیں. اگر آ رہے ہیں تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پارٹی کو ایک دفعہ پھر یہ پیغام لے کے آ رہے ہیں, چارج اپ کرنے, کہ یہ پہلے بل ہوگا, پھر یہاں چارج اپ کرنے آئیں گے کہ دیکھیں میں نے کیا کیا, دیکھیں یہ میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے یہ کیا, اور اب ہم مل کے چلیں, اور آگے جو مسئلے آ رہے ہیں اس کی طرف اب توجہ دیں, کیونکہ اکنامک کرائسس آ رہا ہے. زرداری صاحب نے آج اسے کہا ہے کہ میری کمزوریاں ہی میری طاقت ہے. یہ صحیح کہ کیا کہے یار, یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. میری کمزوریاں ہی میری طاقت ہے مطلب ہے کہ میں کمزور اپنے آپ کو کر رہا ہوں تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور سسٹم مضبوط ہو. یہی مطلب ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو اسپیچز کریں گے اس میں یہ ایز اے ریٹریٹ نہیں شو کریں گے کہ بھی میرے پہ پریشر تھا تو میں نے کیا. یہ شو کریں گے کہ میں تو ہمیشہ سے یہی چاہتا ہوں. کمزوری تو ان کی سوری کرنا بھی ہے, انتظار کمزوری تو ان کی سوری کرنا بھی ہے. وہ تو آپ نے دیکھا, وہ تو وہ کرتے آئے ہیں. اب وہ سوری کا مسئلہ نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ میں نے یہ اپنے خود, میں نہ چاہتا تو میں نہ کرتا. کیا کر لیا آپ نے, مجھے نکال لیا. آپ نے کوشش کی, پہلے دسمبر کی ڈیٹ دی, پھر مارچ کی ڈیٹ دی, تو کوئی نہیں نا ڈیٹیں چلی. تو اب میں نے, اور پھر غلطیاں تو کی ہیں نا. وہ تو یار جوڈیشری کے ساتھ تو A1 شروع سے لے کے آج تک غلطی پہ غلطی کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شہر صاحب کے بارے میں بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.